بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے ولا يجمع بین الاختین نکاحا ولا بملک یمین وطیا لقوله تعالی وان تجمعوا بین الاختین ولقوله علیہ السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن معه في رحم أختين فإن تزوج أخت أمة له قد وطئها صح النكاح لصدوره من أهله مضافا إلى محله وإذا جاز لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطيا ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطيا إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ولا یجمع بین الاختین، اور کوئی آدمی جمع نہیں کر سکتا بین اختین، دو بہنوں کو نکاحا نکاح میں، ولا بملک یمین، اور نہ ملک یمین میں جمع کر سکتا ہے وطیا، دونوں کو وطی میں، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلَا يَجْمَعَنَّ مَعَهُ فِي رِحَمِ أُخْتَيْنِ، تو وہ اپنا پانی دو بہنوں کے رحم میں جمع ہرگز نہ کرے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ، اگر کوئی آدمی اپنی باندی کی ایسی بہن سے نکاح کر لے، قد وطئها، کہ جس باندی سے اس نے وطی کی ہے، صح النکاح، تو نکاح صحیح ہوگا، لصدورہ، اس نکاح کے صادر ہونے کی وجہ سے، من اہلہ، اس کے اہل سے، مضافا الی محلہ، اور اس نکاح کے منسوب ہونے کی وجہ سے، الی محلہ، اس نکاح کے محل کی طرف، وَإِذَا جَازَ، اور جب نکاح جائز ہے، لا يطأ الأمة، تو وہ اس امہ کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا، وَإِن كَانَ لَمْ يَطأ الْمَنْكُوحَةَ، اگرچہ منکوحہ سے اس نے وطی نہ بھی کی ہو، لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ، اس لیے کہ منکوحہ موطوءۃ، یہ موطوءہ ہے، حکماً، وَلَا يَطأ الْمَنْكُوحَةَ، اور وہ منکوحہ کے ساتھ بھی وطی نہیں کر سکتا، للجمع، جمع کی وجہ سے، جمع بین الاختین کی وجہ سے، الا اذا حرم الموطوءة، سوائے اس کے کہ وہ موطوءہ کو حرام کرے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، بسبب من الاسباب، اسباب میں سے کسی سبب کے ذریعے سے، فحینئذ، اس صورت میں، یطأ المنکوحة، وہ منکوحہ کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، لعدم الجمع وطیا، وطی میں جمع کے نہ ہونے کی وجہ سے، وَيَطأ الْمَنْكُوحَةَ، اور وہ منکوحہ کے ساتھ وطی کرے گا، إِن لَمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ، اگر اس نے مملوکہ کے ساتھ وطی نہ کی ہو، لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطِيًا، وطی میں جمع دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، إِذِ الْمَرْقُوقَةُ، کیونکہ جو اس کی مملوکہ باندی ہے، جو مرقوقہ ہے، لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً حُکمًا، وہ حکماً موطوءہ نہیں ہے۔ اچھا جی، مسئلہ ہے جمع بین الاختین کا۔ دو بہنوں کو نکاح میں، دو آزاد عورتوں کو، میں آسان کر کے اس عبارت کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں گا۔ دو آزاد عورتوں کو جو کہ آپس میں بہنیں ہیں، ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ دو آزاد عورتوں کو جو کہ آپس میں بہنیں ہیں، ان کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آسان الفاظ میں، ایک آدمی دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر ایک بہن کے ساتھ نکاح کر لے اور وہ فوت ہو جائے،
یا اس کو طلاق دے دے تو پھر اور اس کی عدت گزر جائے تو پھر اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری بات چل رہی ہے ایک نکاح میں دونوں کو جمع کرنے کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا آزاد عورت کے ساتھ، یہ تو آزاد عورت میں ہے۔ اسی طرح باندی میں بھی یہی ہے کہ دو باندیوں کے ساتھ، دو باندی دونوں بہنیں ہیں، ایک آدمی ان کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن باندی میں نکاح کے علاوہ ملک یمین بھی ہے۔ باندی میں نکاح کے علاوہ کیا ہے؟ ملک یمین بھی ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے ملک یمین جو ہے یہ بھی وطی کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی دو باندی بہنوں کو ملک یمین کے ذریعے سے جو اس کو ملی ہیں ان کو وطی میں جمع نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ایک آدمی کی مملوکہ دو باندیاں آپس میں بہنیں ہیں تو دونوں کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ دونوں میں سے جس کے ساتھ کرے گا تو دوسری اس پر جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، جب تک وہ اس کی پہلے والی جب تک وہ موطوعہ اس کی ملکیت میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو آسان الفاظ میں خلاصہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دو آزاد بہنوں کو یا دو باندی بہنوں کو نکاح میں تو جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دو باندی بہنیں اگر کسی آدمی کی ملک میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا، وطی میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ دلیل ایک تو قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو۔ تو اس میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ عام ہے، آزاد عورت کو اور نکاح کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح ملک یمین کے ذریعے سے جو آدمی باندیوں کا مالک بنتا ہے ان دو بہنوں کو بھی وہ کیا ہے؟ ان دو بہنوں کو جو کہ باندی ہیں اور ملک یمین کے ذریعے سے آدمی ان کا مالک بنا ہے اس کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے، کیونکہ ان دونوں میں نکاح میں اور ملک یمین میں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مناسبت ہے، اشتراک ہے۔ مناسبت اور اشتراک اس طرح ہے کہ نکاح کے ذریعے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ ملک بضاع کا مالک بن جاتا ہے، اور ملک یمین کے ذریعے سے بھی آدمی ملک بضاع کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں میں جب اشتراک ہے تو حکم بھی دونوں کا کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنا پانی دو بہنوں میں جمع نہ کرے۔ اب اس پانی کے جمع کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو نکاح کے ذریعے سے دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں لے، یا دو باندی بہنیں جو اس کی ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ اکٹھا جو ہے وہ کیا کرے؟ جمع کرے۔ تو دونوں صورتیں جو ہے نا وہ اس کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ اچھا، آگے ایک اور مسئلہ ہے فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ، کہ ایک آدمی کی ملکیت میں ایک باندی ہے اور اس باندی کی دوسری بہن کسی اور کی ملکیت میں ہے۔ کسی اور کی ملکیت میں نے اس لیے کہا کہ اپنی مملوکہ باندی سے تو نکاح کرنا جائز بھی نہیں ہے، اپنی مملوکہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ایک بہن جو کہ باندی ہے وہ اس آدمی کی ملکیت میں ہے اور اس کی دوسری بہن کسی اور کی ملکیت میں ہے، اس کی دوسری بہن کیا ہے؟ کسی اور کی ملکیت میں ہے۔ اب اس باندی کا مالک اس کی دوسری بہن جو کسی اور کی ملکیت میں ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہتا ہے؟ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی باندی کی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ صح النکاح، نکاح صحیح ہوگا۔ نکاح کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ کیوں صحیح ہوگا؟ لصدورہ من اہلہ، نکاح کا صدور اس کے اہل سے ہوا ہے کہ یہ آدمی بھی نکاح کا اہل ہے اور وہ باندی بھی نکاح کا کیا ہے؟ اہل ہے۔ مضافا الی محلہ، اور نکاح کا جو صدور ہوا ہے نکاح کے محل کی طرف اس کی نسبت بھی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صحیح ہے اور درست ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں، یہ آدمی جس باندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے محل نکاح بھی جو ہے نا وہاں پر کیا ہے؟ صحیح اور درست ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نکاح ان دونوں کا آپس میں ہوگا۔ اچھا جی، جب نکاح ان دونوں کا آپس میں ہوا تو آگے اس کی ملکیت میں جو باندی موجود تھی اس کی دو صورتیں ہوں گی۔
کتنی صورتیں ہوں گی بیٹا؟ 2 صورتیں ہوں گی۔ وَإِذَا جَازَ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأِ الْمَنْكُوحَةَ، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، اس میں جو ہے نا پہلی صورت کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے بیٹا؟ پہلی صورت کا بیان ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے اپنی مملوکہ باندی کی جس بہن سے نکاح کیا ہے، اپنی مملوکہ باندی سے اس نے وطی کی ہوگی، یعنی وہ موطوعہ باندی ہوگی۔ موطوعہ باندی کی بہن سے جب اس نے نکاح کر لیا، اب یہ اس موطوعہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس موطوعہ باندی سے اس موطوعہ باندی سے یہ وطی نہیں کر سکتا۔ اگر اس موطوعہ باندی سے اس نے وطی کی تو گویا کہ اس نے 2 بہنوں کو کیا کیا؟ جمع کیا۔ 2 بہنوں کو جمع اس لیے کیا کہ یہ تو موطوعہ ہے پہلے سے، اس کے پاس موجود ہے، اور جو منکوحہ ہے وہ بھی موطوعہ کے حکم میں ہے۔ جو منکوحہ ہے وہ بھی موطوعہ کے کس میں ہے بیٹا؟ حکم میں ہے۔ منکوحہ موطوعہ کے حکم میں اس لیے ہے کہ نکاح یہ سبب ہے وطی کا۔ نکاح کس کا سبب ہے؟ وطی کا سبب ہے۔ تو یہاں پر سبب جو ہے وہ مجازاً مسبب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا اگر اعتبار کیا جائے تو منکوحہ حکماً موطوعہ ہوگا۔ منکوحاً حکماً کیا ہوگا؟ منکوحہ حکماً موطوعہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ باندی جو اس کی ملکیت میں ہے یہ موطوعہ ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری جس کے ساتھ اس نے ابھی نکاح کیا ہے، تو نکاح کرنے کے بعد وہ گویا کہ حکماً موطوعہ ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اب یہ جو اس کی اپنی ملکیت والی باندی ہے، اس کے ساتھ وہ وطی نہیں کر سکتا تاکہ جمع بین الاختین لازم نہ آئے، اور منکوحہ کے ساتھ بھی وطی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی موطوعہ بہن جو ہے نا وہ اس کے پاس ملک میں موجود ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس صورت میں بھی جو ہے نا دونوں بہنوں کو جمع کرنا لازم آتا ہے۔ تو اب یہ آدمی کرے گا کیا؟ اب یہ آدمی یہ کرے گا کہ یہ اپنی موطوعہ باندی کو کسی طریقے سے کسی سبب سے اپنے اوپر حرام کرے گا۔ مثال کے طور پر وہ جو موطوعہ باندی تھی یہ اس کو آزاد کرے گا، جب آزاد ہو گئی تو پھر اس کی ملکیت میں نہیں رہی، اور اس کی ملکیت میں وہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہی جو اس باندی کی کیا ہے؟ بہن ہے، سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یا یہ اس کو بیچ دے گا یا کسی کو ہبہ کرے گا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس صورت میں دیکھیں اب یہ جب آزاد اس کو کرے تو وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ جب یہ اس کو بیچ دے تو اس کے اوپر حرام ہو گئی، اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ یا یہ کسی کو ہبہ کر دے اور اس کی ملکیت میں دے دے، اس کے حوالے کر دے، موہوب لہو اس پر قبضہ کر لے، تو ایسی صورت میں بھی یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی تو اس کے نکاح میں یہ ایک باندی رہ گئی جو اس کی کیا ہے؟ منکوحہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، آگے دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إِن لَّمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ، یہ اس کی ملک میں جو باندی تھی وہ موطوعہ نہیں تھی، یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اس کی ملک میں جو باندی تھی وہ موطوعہ تھی، موطوعہ کی بہن کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا، تو جب تک موطوعہ کو آزاد نہیں کرے گا، اس کو اپنی ملکیت سے نکالے گا نہیں، تو اس کی منکوحہ بہن کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی یہ جو باندی تھی یہ موطوعہ نہیں تھی، موطوعہ نہیں تھی۔ جب موطوعہ نہیں تھی تو پھر اس کی بہن کے ساتھ جو نکاح کیا ہے تو اب اس منکوحہ کے ساتھ وطی کرنا اس کے لیے جائز ہوگا، اس باندی کو، اس پہلے والی باندی کو آزاد کیے بغیر، اس کو بیچے بغیر، اس کو اپنی ملک سے نکالے بغیر، کیونکہ وہ موطوعہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ موطوعہ نہیں ہے۔ جب وہ موطوعہ نہیں ہے تو پھر اس کی بہن کو جو اس نے نکاح میں لیا ہے تو اس سے جمع بین الاختین لازم نہیں آیا۔ پہلی صورت میں جمع بین الاختین لازم آتا تھا کیونکہ وہ باندی بھی موطوعہ ہے اور اس کی بہن جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے وہ بھی حکماً کس کے حکم میں آ گیا تھا؟ موطوعہ کے حکم میں آ گیا تھا، تو جمع بین الاختین وطیاً اس میں لازم آ رہا تھا۔ تو اس لیے ہم نے وہاں پر قید یہ لگائی کہ منکوحہ کے ساتھ وطی صرف اس صورت میں کرے گا کہ اس موطوعہ کو کسی طرح اپنے اوپر حرام کر دے، چاہے اس کو بیچ دے، چاہے اس کو آزاد کر دے، چاہے کسی
کو ہبہ کر کے اس کے قبضے میں دے دے۔ لیکن اگر وہ پہلے والی باندی جو اس کی ملکیت میں تھی وہ موطوعہ نہیں تھی، تو پھر جو ہے نا اس کی بہن جس کے ساتھ نکاح کیا ہے بغیر اس باندی کو آزاد کیے، بغیر اس کو اپنی ملک سے نکالے، اس کی جو بہن ہے جو اس کی منکوحہ ہے اس آدمی کی، اس کے ساتھ یہ وطی کر سکتا ہے۔ اذ المرقوقۃ لیست موطوعۃ حکماً، کیونکہ جو مرقوقہ ہے جو اس کی اپنی ملکیت والی باندی ہے وہ حکماً جو ہے نا وہ موطوعہ کے حکم میں نہیں ہے، حکماً موطوعہ کے حکم میں نہیں ہے۔ تو جب وہ حکماً موطوعہ کے حکم میں نہیں ہے تو اس کو ہم موطوعہ نہیں کہیں گے، اور اس کی بہن کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا ہے تو یہ جمع بین الاختین والی صورت اس میں نہیں بنتی۔